دوستوں، ماہ ذی الحج ختم ہونے سے پہلے ایک مٹھی چینی اس طرح صدقہ کر دو، چینی کے ہر دانے کے عوض 1 کروڑ ملیں گے، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ موقع زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ محترم ناظرین، اس چینی کا ایک دانہ جو ہے وہ آپ کو 1 کروڑ عطا کرے گا۔ بس محرم الحرام کا چاند دکھنے سے پہلے چینی کا صدقہ اس طریقے سے عطا کر دیں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ میرے سینے کا ایک خاص راز ہے۔ یہ آپ نے کبھی بھی یہ وظیفہ سنا نہیں ہوگا، نہ کبھی کیا ہوگا، نہ کبھی کسی کو ایسا وظیفہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ راز سینے بہ سینہ ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے ایک خاص اللہ کا بندہ آئے گا اور آپ کو کروڑوں روپیہ دے کر چلا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اپنی آنکھوں سے اپنے نصیب کو بدلتا دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر آمین لازمی کہیے گا۔ دعا کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، جو شخص بھی تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر اس دعا میں شامل ہو رہا ہے، میرے مولا سب کو دن دگنی رات چگنی برکتیں اور ترقیاں عطا فرما۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہے اس کو کشادہ روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی سے اسے نجات عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام دکھ درد تکلیف کو دور فرما دے۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جن گھروں میں نحوستیں ہیں، جن گھروں میں بے برکتیاں ہیں، میرے مولا ان سب پر اپنی خاص نظر کرم فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بن مانگے عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں عطا فرما۔ میرے مولا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو تا امت مسلمان کی خیر فرما۔ میرے مولا، اس میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم فرما۔ ان مسلمانوں پر بہت سخت وقت ہے میرے مولا، ان سب کو ان سخت وقت میں میرے مولا ثابت قدمی کے ساتھ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے کسی بھی بندے کی آمین سے رب کعبہ راضی ہو جائے گا، تو محرم الحرام سے پہلے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ کسی بھی دن بس آپ نے 1 مٹھی چینی پر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، یہ خاص وظیفہ کر لینا ہے، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، اس میں مشکلات زیادہ ہیں، پریشانیاں ہیں، یا کوئی بھی آپ کی وسعت سے باہر کی کوئی بھی خواہش ہے، آپ کی وہ حاجت جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، چاہے جتنی بھی بڑی ہے، آپ محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے کسی بھی دن مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لینا۔ جس مقصد کی نیت سے رب کعبہ سے مانگیں گے، رب کعبہ آپ کی ہر حاجت کو غیب سے ضرور پورا فرمائیں گے، کیونکہ رب کعبہ رحمتوں برکتوں کا مالک ہے۔ رب کعبہ وہ ذات ہے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے نا، تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا،
رب کعبہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں آ جائیں، آپ کے کاروبار میں برکتیں آ جائیں، تنخواہ کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، آپ کی تمام خواہشات غیبی مدد سے پوری ہو جائیں، تو پھر ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ خاص وظیفہ کسی صورت آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے نافرمان شوہر کو کھلا دیجئے گا۔ وہ شوہر جو طلاق کی نوبت تک پہنچ چکا ہے، اگر آپ کی بیٹی کو خود لے جائے گا، نافرمان اولاد ہے، ہاتھوں سے نکل چکی ہے، بری صحبت میں بیٹھتی ہے، برے اعمال کرتی ہے، آپ مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اس اولاد کو کھلا دیجئے گا۔ اولاد راہ راست پر آ جائے گی، صراط مستقیم پر آ جائے گی، آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اسی طرح بیٹیوں کے رشتوں میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، کوئی آپ کے فیصلوں کے خلاف جا رہا ہے، کوئی آپ کا دشمن بن بیٹھا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کو نظر بد سے دیکھتا ہے، آپ مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اپنے دشمن کو کسی بھی طرح سے کھلا دیں۔ دشمن کی زبان پر تالا لگ جائے گا، تمام فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے۔ اسی طرح کوئی بیٹی بے اولاد ہے، اولاد کے تانے سن کر تھک چکی ہے، مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اس چینی کو کھلا دیں، انشاءاللہ رب کعبہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اور شرطیہ بیٹے کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے، انشاءاللہ ایک بار کر کے دیکھیے گا۔ رب کعبہ جب دینے پر آتا ہے نا تو بانجھ کو بھی اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ رزق اور دولت کے لیے یہ وظیفہ اتنا شرطیہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے کریں گے ہر مقصد راتوں رات پورا ہو جائے گا، کیونکہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی اولاد نصیب ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کو عطا ہوئے تھے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 90 سال کی عمر میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا ہوئی، تو خود سوچیں کہ جب آپ ان کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کی بے اولادی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کا بانجھ پن بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کے معاملات بھی بہتر ہونے چلیں گے۔ آپ کے نصیب پہ لگے ہوئے تالے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کے راستوں میں کھڑی رکاوٹیں رب کعبہ غیب سے ہٹا دیں گے۔ آپ پورا سال ایسی کامیاب زندگی گزاریں گے کہ لوگ آپ سے آپ کے گھر پوچھنے آئیں گے کہ رب کعبہ نے ایسا کیا نظر کرم فرمایا ہے، تو نے ایسا کیا عمل کیا کہ کل تک تو سڑکوں پر بھیک مانگتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، آج تو لوگوں میں بانٹ رہا ہے، تو یہ کون سا عمل ہے؟ آئیں اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی تفصیل کے لیے آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے۔ آپ نے محرم الحرام کا چاند دکھنے سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ نے پاک صاف ہو کر کسی بھی وقت خاموشی میں آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ شور بالکل بھی نہ ہونا چاہیے اور آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی آواز نہیں آنا چاہیے تاکہ آپ کا ذہن منتشر نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تعوذ و تسمیہ یہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے تاکہ شیطان مردود کے حملے سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں پہلے تفصیل کو سماعت کر لیں، باوضو ہو کر چینی ایک مٹھی لیں یا اس سے زیادہ لیں، ایک کٹوری میں ڈال لیں اس چینی کو، اور اس کے بعد مصلے پر بیٹھ جائیں۔ مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا شیطان مردود سے حفاظت کے لیے، دوسرا کلمہ بھی پڑھ لیں، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اول اور آخر دونوں بار درود پاک پڑھا جائے گا، شروع میں بھی پڑھا جائے گا اور آخر میں بھی پڑھا جائے گا۔ اب درمیان میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک مٹھی چینی وہ لے کر آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایک مٹھی چینی آپ نے اپنی مٹھی میں بند کر لینی ہے، یعنی کہ تھوڑی سی چینی لے کے اس کو مٹھی میں بند کر کے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینی ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ میں آپ نے اس چینی کو رکھنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے انشاءاللہ اس خاص عمل کو کریں گے اس مقصد میں آپ کو لازمی کامیابی ہوگی۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کی لاکھوں کی حاجت بھی ہے تو آپ اپنی لاکھوں کی حاجت کی نیت کر لیجئے گا۔ آج کا دن وہ خاص دن ہے جس دن آپ لوگ لاکھوں حاجت کی نیت کر کے بھی اگر بیٹھیں گے نا، بڑی سے بڑی بیماری پریشانی سے نجات کے لیے رب کعبہ سے مانگیں گے تو رب کعبہ آپ کے ہر مقصد کو پورا فرمائیں گے۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے گھر مانگ لیں، گاڑی نہیں ہے گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت مانگ لیں، بیٹیوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتے مانگ لیں، کاروباری مسائل کے لیے آپ لوگ اس خاص عمل کو کر سکتے ہیں، دولت کے حصول کے لیے، حلال ذرائع کے لیے، آپ کو جو چاہیے بس نیت آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے۔ نیت کرتے ہی وہیں بیٹھے آپ نے مٹھی بند کر کے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، بند مٹھی میں چینی موجود ہے اور سورۃ الکوثر کو آپ کی زبان سے ادا ہونی چاہیے۔ سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے کتنی بار پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، وہ سب آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک بار آپ نے بسم اللہ پڑھ لی شروع میں، اب آگے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ لوگوں نے دوبارہ پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے تیسری بار بھی پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 129 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے 129 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنے میں آپ کے 15 سے 20 منٹ بہت زیادہ ہوا تو اتنے لگیں گے، لیکن انشاءاللہ اس کی جو برکات ہیں وہ سارا سال رہیں گی۔ یہ جو آپ کا سال ختم ہو رہا ہے اسلامی سال، اگلا سال انشاءاللہ بہت ہی زیادہ رحمتوں برکتوں سے بھرپور گزرے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنی پریشانیوں سے نجات، اگر آپ چاہتے ہیں ایک نئی زندگی کا آغاز، تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ اول آخر 11 بار درود پاک آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بار کی محنت ہے، اثر جو ہے وہ سارا سال رہے گا۔ آپ کے 15 سے 20 منٹ صرف لگیں گے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو محبت اور عقیدت کے ساتھ، پیار اور محبت سے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ سورۃ الکوثر پڑھتے وقت جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش، جو پریشانی، جو بیماری، جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا جائے گا، انشاءاللہ وہ سب معاملات، وہ تمام معاملات آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے اللہ کا ایک بابرکت نام بھی پڑھنا ہے،
وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ نے پہلے سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ کامل یقین کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنی ہے۔ جتنا زیادہ آپ کی حاجات آپ کے ذہن میں آ سکیں گی اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی حاجت کو بھی ذہن میں سوچتے جانا ہے کہ یا اللہ مجھے گھر چاہیے، یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، یا اللہ میں اس پہ اتنا قرض ہے، یا اللہ میں بے اولاد ہوں، میں فلاں بندہ بے اولاد ہے۔ جو جو آپ کے مقاصد ہیں آپ اپنے ذہن میں لاتے رہیں اور زبان سے سورۃ الکوثر کو پڑھتے رہیں۔ آپ کا ذہن بھٹکنا نہیں چاہیے، اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو لاتے جائیں، سورۃ الکوثر کو پڑھتے جائیں۔ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھتے ہی اس چینی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ الکوثر کو پڑھ کے آپ نے اس چینی کے اوپر، اپنی مٹھی کے اوپر آپ نے پھونک مار لینی ہے اور اس کو کسی میں لپیٹ کے رکھ دیں، کسی چیز میں اس چینی کو دونوں ہاتھوں سے اس ہاتھ سے نکالوائیں اور آپ نے اس کے بعد رب کعبہ کا ایک صفاتی نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پورے سال کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ پورا سال بیماری، پریشانی، رکاوٹیں، بندشیں، نظر بد، حسد سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اللہ کا یہ بابرکت نام صرف آپ لوگوں نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے بہت زیادہ دینے والی ذات، اے بہت زیادہ دینے والی ذات، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اگر چینی آپ لوگ سنبھال نہ سکیں تو آپ لوگوں نے اس چینی کو تھوڑا بہت خود بھی کھا لینی ہے اور اس چینی کو آپ نے، اب جو برتن ہے آپ کا کنستر ہے جس کے اندر آپ چینی رکھتے ہیں، آپ نے اس کے اندر بھی ملا دینی ہے، اس میں بھی ڈال دینی ہے تاکہ برکتیں اس کے اندر بھی آ جائیں۔ اور جب بھی کوئی چائے بنائے یا دودھ کچھ بھی بنے گا انشاءاللہ محبتیں آپ کے گھر میں آتی چلی جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ خاص اعمال، یہ خاص وظائف ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے ہرگز بھی اس وظیفے کو آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔